پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفاظت و عافیت میں رکھے اور آپ کو اور ہمیں ہر ابتلا و آزمائش سے محفوظ بھی رکھے، اور عالم اسلام اور امت مسلمہ کو یہود و ہنود، کفار اور مشرکین کی تمام سازشی منصوبوں سے بچاتے ہوئے عالم میں غلبہ اسلام کو بپا فرمائے۔ آمین اللہم آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ سول اسپتال اور ٹراما سینٹر، گورنر سندھ سے ڈاکٹر عاصم حسین کی ملاقات اور پیپلز پارٹی کی تضادات پر مبنی پالیسیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، طب و صحت پر نظر رکھنے والے حلقوں میں شاہ نورانی جانے والے زائرین زخمیوں کی عیادت کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا ڈاکٹر رتق کے امفاؤ سول اسپتال کراچی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کا تعزیتی دورہ اس لیے زیر بحث ہے کہ سول اسپتال کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری نے نہ صرف وزیر اعلیٰ کو سول اسپتال کا دورہ تو دورہ کرایا بلکہ اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی معیت میں وزیر اعلیٰ کو ٹراما سینٹر کا بھی دورہ کرا ڈالا۔ حالانکہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ ڈاکٹر صابر حسین میمن ٹراما سینٹر کے CEO ہیں، جبکہ ڈاکٹر خالد بخاری ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے جنرل کیڈر کی کسی پوسٹ پر قانون کے مطابق تقرری حاصل کر نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بھی محکمہ صحت کے ریکارڈ پر ہے کہ سندھ سروسز اسپتال سے ان کی تقرری کے پہلے حکم نامے کے مطابق وہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیشلسٹ کیڈر میں ہیں، لیکن سول اسپتال میں ڈاکٹر خالد بخاری کی تقرری کا دوسرا حکم نامہ فہیم چاچڑ کی مہربانی سے MPH کا غلاف اڑا کر نکالا گیا، اور اس حکم نامے کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ زر کی جھنکار پر یہ سب کھیل کھیلا گیا۔ اور خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد بخاری محکمہ صحت کے ایک ایسے فنکار ڈاکٹر ہیں جو ENT کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہوئے قانون کے کھلواڑ کے ساتھ MNCH جیسے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر رہنے کے علاوہ محکمہ صحت کی سونوں کی کانوں پر قبضہ کرنے کا بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں۔ اور ماضی کی طرح ڈاکٹر خالد بخاری سول اسپتال کے سابق MS ڈاکٹر جمیل صدیقی کی طرح ٹراما سینٹر کا اضافی چارج لینے کے لیے پانی کی مچھلی کے لیے تڑپتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی بننے کے لیے انہوں نے جو جال بنا تھا اس میں لیاری کے کسی چوہے نے سوراخی نہیں بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شگاف ڈال دیا ہے۔
آج کی ڈائری کی دیگر تفصیل ہونے کی بنا پر نئے دیکھنے والوں کے لیے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی آگاہی کے لیے ڈاکٹر خالد بخاری کی نوسر بازی پر مبنی قلعہ بازیوں کی تفصیل انشاءاللہ منگل کو خصوصی رپورٹ میں پیش کی جائے گی۔ تاہم کراچی کے نوجوان بلاول سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے سے دستبرداری کے بعد انتخابی وعدہ چنو نئی سوچ پر بھی کیوں یو ٹرن لے لیا ہے۔ ان نوجوانوں میں زیادہ تر اکثریت ضلع وسطی کراچی کی ہے۔ پی ایس ایف نجیب کے تسلسل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین انتخابی مہم میں ناظم آباد کے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک کارکن کے قتل کے واقعے کے بعد پوری انتخابی مہم چھوڑ کر ایک معاہدے کے مطابق دبئی میں بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے کراچی کے عام انتخابات میں کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو پیپلز پارٹی کا حشر ہوا ہے، اس پر ان باباؤں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ضلع سینٹرل میں جو پارٹی کا جنازہ نکالنے کے بعد اس کی قبر کی جگہ کو بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کے مطابق اگر ڈاکٹر عاصم حسین صدر آصف علی زرداری کے کلاس فیلو یا ان کی آنکھوں کا اتنا ہی نور ہے تو صدر زرداری عاصم حسین کو ایوان صدر کے زرداری ہاؤس کے کسی کمرے میں سنبھال کر یا سجا کر رکھ لیں۔ ان کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ان نوجوانوں نے استاد مسرور کو بھی سینیٹر بنائے جانے کے فیصلے کو چنو نئی سوچ کی پالیسی کے خلاف قرار دیتے ہوئے کافی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سندھ کابینہ کے وزراء ایک جانب ایم کیو ایم کے خلاف اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب کیے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر عاصم حسین کس کی اجازت سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان جیالے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ مسرور احسن نے ماضی میں پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کر کے ملک اور پارٹی کو فائدہ پہنچایا یا نقصان، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نہ اب ان کے منہ میں دانت ہیں اور نہ پیٹ میں ہاتھ۔ انہوں نے مسرور استاد کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ نوجوان جیالے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ استاد مسرور کی یادداشت کا یہ حال ہے کہ صبح کی بات انہیں دوپہر کو اور دوپہر کی بات انہیں شام کو یاد نہیں رہتی۔ ایک جانب ماضی میں وہ شہید بھٹو گروپ میں رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید بھٹو گروپ کی مخالف ہے، تو دوسری جانب شین بے کے لوگوں کو ٹکٹ دینا اور مہاجروں کے نام پر نیم مردہ استاد مسرور کو سینیٹر بنانا مہاجروں کی بے بسی اور بے کسی پر وڈیروں کی ایک اور لات ہے۔ ڈاکٹر عاصم ماضی میں عشرت العباد کی جگہ مہاجروں کی نمائندگی کے لیے تیار تھے، اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں یا ایم کیو ایم کے ہمدرد۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔